بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نامی ایک بزرگ ہے، بڑے فیاض اور سخی انسان ہے۔ ہمیشہ اپنے مہمانوں واسطے انہوں دی ضیافت دا بندوبست اور انتظام کرتے رہتے ہیں۔ دروازے تے جدوں بھی کوئی سائل، کوئی مہمان، کوئی دوست آیا تو انہوں دے دروازے تو خالی نہیں جانا۔ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ دا جدو وقت آخر آیا تو کچھ لوگوں دے کولو آپ نے قرضہ بھی لے رکھا ہا۔ آپ دی عادت آئی کہ اگر مہمان آ گیا ہے تو قرضہ لے کے مہمان دی ضیافت کر دے۔ تو کچھ لوگوں دے کولو آپ نے قرضہ بھی لیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے مقروض ہے۔ تو قرض خواہ جدو انہوں نے پتہ لگا کہ حضرت احمد دا آخری وقت ہے تو وہ اپنی رقم دا تقاضا کرن واسطے آپ دی چوکھٹ تے آ گئے اور آپ نو گھیر لیا کہ بابا جی تسی تو دنیا تو جا رہے ہو، ساڈا قرضہ ساڈے پیسے کون ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑے پیسوں کا بھی انتظام ہو جاسی، لیکن مینوں فکر یہ ہے کہ تسی میرے دروازے تے آئے بیٹھے نے، میری چوکھٹ تے آئے بیٹھے نے، تھوڑی ضیافت دا بھی کوئی نہ کوئی انتظام تے ہونا چاہیے نا۔ آپ اجے سے فکر وچ بیٹھے ہے کہ ایک بچہ گزرا جڑا حلوہ ویچدا پھردا ہا۔ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے اس بچے نو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جڑا تیرے کو حلوہ ہے میرے مہمانوں نو کھوا دے۔ بچے نے جو سارے دن چ حلوہ ویچنا ہا اس دا 1 منٹ دے وچ وک گیا۔ بچہ بڑا خوش ہویا، جدو اس نے مہمانوں نو حلوہ پیش کر دیتا، مہمانوں نے کھا لیا تو بچہ کھڑا ہویا آکھن لگا بابا جی میرے پیسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں جڑے بندے آئے بیٹھے نا یہ سارے پیسے لون واسطے آئے، بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا سی، جدو انہوں نے پیسے دے ساں تینوں بھی پیسے دے دے ساں۔ تو بچہ رونے لگ پیا، کھن لگا بابا جی یہ سارے امیر کبیر شخص ہیں، اگر یہ پیسے نہ بھی لویں تو انہوں نے کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن میں ایک غریب انسان ہاں، میں ایک یتیم بچہ ہاں، اگر میں گھرے کچھ نہ لے کے گیا تو میرے بہن برا جو یتیم ہیں ساڈا شام دا چولہا نہیں جلے گا، میری بیوہ ماں میرا انتظار کر دی پئی ہے، بابا جی مینوں تے پیسے دیو، میرا تے گزارا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بیٹھ جا، جدو انہاں دا بندوبست ہویا تیرا بھی ہو جاسی۔ بچہ کچھ دیر واسطے پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر تو بعد پھر بچہ کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیتا کہ بیٹا جدو انہاں نو ملے تینوں بھی مل جاسن۔ ہن بچہ رونے لگ پیا، بچہ رویا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نو جوش آیا۔ اس علاقے دے ایک بہت بڑے رئیس نے اپنے ایک غلام دے ہتھیں بہت سارے پیسے اور دولت حضرت احمد رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ بھجوائے بطور ہدیہ۔ آپ نے وہ پیسے قبول کیتے اور جو قرض خواہ بیٹھے آپ نے انہاں سارے دا قرضہ ادا کیتا اور اس بچے نے بھی اس دی رقم دے دیتی۔ لوگوں نے سوال کیتا کہ بابا جی ایک ہی مسئلہ ہے کہ پہلے اتنے لوگ آئے بیٹھے اور اتنی دیر دے بیٹھے آئے، کوئی بندوبست نہیں ہویا، بچہ آیا یا بچہ آندا گیا تو سارے دی رقم دا بندوبست ہو گیا۔ تو بابا جی نے جواب دیتا بچے تو پہلے انہاں دے وچ کوئی رومن والا نہیں ہے۔ بچہ آیا، بچہ رویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نو جوش آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے دے طفیل انہاں سارے دا قرضہ بھی ادا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو رونا، گریازاری کرنا، اس دی بارگاہ دے وچ آنسو بہانا، اس دے سامنے شرمندہ ہونا بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اس دے سامنے آ کے ہار من لیندا ہے، اس دے سامنے آ کے روندا ہے، گریازاری کرتا ہے، گڑ گڑاندا ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال صلح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے وچ فخر کرتا ہے کہ جدو کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ دی چوکھٹ تے آندا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی منگدا ہے، روندا ہے اس دے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو آکھدا ہے فرشتیو بالآخر میرا بندہ میری چوکھٹ تے آ گیا نا، اس نو پتہ ہے کہ میرے تو علاوہ اس دا کوئی نہیں ہے، تو ساڈا اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی گریہ زاری دی لذت نصیب کرے اور اپنے محبوب اور مقبول بندیاں دے وچ شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔